اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور غور سے سنیں، غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، بڑی دیر سے جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ غصہ جہاں دیر سے آتا ہے تو دیر سے چلا جاتا ہے، دونوں برابر سرابر ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہوئی ایک دم غصہ، لیکن چلا بھی جلدی جاتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، بہت جلدی۔ گھر میں گئے، اہلیہ نے کچھ بنایا تھا، گھر والوں نے نمک یا کچھ اور ذائقہ ذرا کم یا اوپر تھا، زیادہ یا کم تھا، ان کو غصہ آ گیا، ایسا غصہ کہ بچے کمروں میں چھپے پھر رہے ہیں کہ نہیں، اب بات جلال میں ہے، بیوی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ بات نہیں کرتے، دوست کہہ رہے نہیں بھئی آج غصے میں ہیں، محلے والے ڈر جاتے ہیں، غصہ بڑی دیر سے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بدتر انسان ہے، یہ سب سے بدتر انسان۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا غصہ ایک چنگاری ہے، غصہ ایک چنگاری ہے، بچو اس سے۔ اور اس کے بعد 4تھی قسم اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک ایسا اللہ کا بندہ کہ غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ بڑی دیر سے غصہ آیا، ختم بھی ہو گیا۔ سب سے بدتر انسان اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی غصہ آیا، جاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس انسان کا مزاج ایسا ہو کہ ذرا ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر غصہ آ جانا اور دیر سے جانا، آپ یقین کیجئے ایسے لوگ اپنی پرسنل زندگی میں بڑے نقصان اٹھاتے ہیں، بہت نقصان اٹھاتے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ بیوی جیسی محبت وہ کرنا چاہتی ہے نہیں کر پاتی، اس کو ڈر لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا، پھر غصہ۔ بچے باپ کے پاس آ کر نہیں کھیلتے، ڈر سے کہیں غصہ نہ جائے، ابا کہیں غصے میں نہ ہو جائیں۔ اور بعض مرتبہ ایسے لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ عورت پر غصہ جب مرد کو آتا ہے جو اپنے کردار کے اعتبار سے کمزور ہو، وہ انتقام میں ایک ہی کام کرتا ہے، طلاق۔ وہ انتقام میں یہی کرتا ہے، اور یہ غصہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک طلاق نہیں دیتے۔ جہاں طلاق کا لفظ منہ سے نکلا غصہ پانی بن جاتا، پھر روتے پھرتے مولوی صاحب غصے میں کہہ دیا تھا، تو بغیر غصے کے طلاق دیتا کون ہے؟ نارمل آدمی کوئی دیوانہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں اچھے خاصے موڈ میں اور آ کر وہ طلاق کہہ دیا، طلاق پکار دی۔ یہی تو آزمائش ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، پیو غصے کو، اپنے نفس کو مارو، معاف کرو لوگوں کو۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ اگر راستے پر چلتے ہوئے آپ کی گاڑی کسی آٹو والے سے لگ جائے اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں کہ طاقتور کو آپ بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ کی ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے جواب برابر کا آئے گا، طاقتور آپ سے دبے گا نہیں۔ غریب آتا ہے تو ہماری بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہم غصے کی بھڑاس ایک کمزور پر نکالتے ہیں جو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کمزور ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حلیم بردبار، برداشت کرنے والا، کسی سے کچھ ہو گیا درگزر کر دیا،
معاف کر دی. اور یاد رکھیں ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے درگزر کرنا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ آپ راستے سے کہیں جا رہے ہیں, آپ نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا. اب آپ نے اس سے جا کر کہا میں نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی بات نہیں, میں کسی سے کہوں گا نہیں, میں نے معاف کر دیا. یہ تو ہوتا ہے معافی دینا, معاف کر دینا. لیکن ایک ہوتا ہے درگزر کرنا. آپ کسی کو کرتے ہوئے کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ جلدی سے وہاں سے نکل گئے اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. یہ ہوتا ہے درگزر کرنا. معافی اور درگزر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں, اس کے عیب کو چھپاتے ہیں, وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ کسی کے سامنے زبان نہ کھول دے. اس کا دل ڈرتا رہتا ہے, وہ خوف میں رہتا ہے. درگزر میں نہ اس کو پتہ ہے نہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو لوگ صبر کر دیتے ہیں, کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں, بڑے لوگوں کے کام ہیں, یہ چھوٹے لوگوں کے کام نہیں. کل ملا کر خلاصہ یہ کہ غصہ جب اپنی ذات کے لیے آئے کسی پر تو سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے. ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے ہیں, ان کے قدم رکھنے کی وجہ سے کیچڑ میں قدم پڑا, کیچڑ سے ایک چھینٹ اڑ کر ایک بڑے مالدار متکبر کے کپڑوں پر پڑتی. وہ برسر عام اس اللہ والے کو تھپڑ مارتا ہے منہ پر. وہ برداشت کر لیتے ہیں, وہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ دور چلنے کے بعد یہی مارنے والا متکبر انسان اسی کیچڑ میں, اسی راستے میں گر کر اپنی ٹانگ توڑ لیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا. چند لمحات میں اللہ تبارک و تعالی دکھاتے ہیں کہ انسان غصے کو پی جایا کر, تکبر نہ کیا کر. تو تکبر کے لائق نہیں ہے. تکبر صرف ہماری ذات کے لیے ہے. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی بنیاد پر اپنا بہت کچھ کھو دیتا ہے, بہت کچھ. اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے کہ اللہ رحم کرے. اگر یہی غصہ میں یا آپ پی جائیں تو کسی کی بے عزتی نہ ہو, گھروں میں لڑائیاں نہ ہوں, شوہر اور بیوی سکون اور محبت سے رہیں, ماں باپ اولاد کے حقوق کو ادا کریں, اولاد ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے. اسی غصے کی بنیاد پر ماں ہو یا باپ اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مائیں اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, تمہاری اولاد برباد ہو جائے گی. لوگ غصے کی بنیاد پر یہاں غور ہی نہیں کرتے. بچہ برباد ہو گیا, بچے کا گھر تباہ ہو گیا, طلاق ہو گئی. کیوں؟ بد دعائیں تم نے خود کی ہیں. جب وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئیں اب روتے پھرتے ہو. بچے کا گھر ماں باپ غصے کی بنیاد پر خود تباہ کرتے ہیں. تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. اللہ کا نبی فرمانے بد دعائیں نہ دیا کرو, دعائیں نہ دیا کرو. مائیں باپ بد دعا, مانا اولاد نے دل کو دکھایا ہے, لیکن یہ درجے کیوں پہنچتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے. چلو مان لیا بچوں سے غلطی ہو گئی, کبھی اولاد کے قدم پھسل گئے, اولاد کے حقوق بہت زیادہ ہیں جو اس کو ماں اور باپ کو ادا کرنے, لیکن جس بات کو غصے سے کوئی کہہ رہا ہے محبت سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے, بغیر بد دعا کی بھی بات کی جا سکتی ہے. جب مائیں بد دعائیں دیتی ہیں اور اس کے بعد اولاد کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, نہ کاروبار چلتا ہے, کچھ نہیں. کیوں؟ ماں نے بد دعا کی,
اولاد کا رزق اللہ نے اٹھا لیا، ماں کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا اگر وہ قبول ہو جائے، قبولیت کی گھڑی ہو، وہ واپس نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد جب بچے تباہ ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بچے کا کاروبار نہیں چل رہا، 4 جگہ دکان اوپن کیے، کہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ خدا کے بندو، غصے کی بنیاد پر آج کے زمانے میں یا آپ یا ہمارے گھر کی خواتین جو زبانوں سے نکال رہی ہیں، سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یوں ہی نہیں کہا، ہم پوچھیں گے تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے بارے میں تم کہتے کیا ہو؟ ہم سوچتے ہی نہیں، غصہ آیا کچھ بھی بک دیا، کچھ بھی نکال دیا، بس غصہ آیا، نہیں مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اسی لیے تو قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے پیو غصے کو، عادت ڈالو، غصے کو پینے کی عادت ڈالو۔ شیطان یوں کہتا ہے کہ میں اللہ والوں کو 3 طریقے سے آزماتا ہوں۔ نمبر 1 کنجوسی، بخل، اس سے کنجوسی کرواتا ہوں۔ کیسے؟ وہ کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کسی مسجد میں، مدرسے میں کسی بیوہ کے کپڑوں کا، دوائی کا یا اس کی ضروریات کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے، میں اس کے دل میں بانٹ ڈالتا ہوں، ارے تمہارے بچوں کی تو خود ضرورت ہے، تمہاری بیوی کو خود ضرورت ہے، گھر کا فلاں کام رکا ہوا ہے، یہاں خرچ کر دیا، گھر میں کہاں سے خرچ ہوگا؟ بس وہ یہیں سے خرچ نہیں کرتا، وہ جوڑنا شروع کرتا ہے، وہ جوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے 3 پارے میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی ہے کہ شیطان ڈراتا ہے۔ اور کنجوسوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرآن مجید نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، خرچ نہیں کر رہا ہے، بس جوڑے جا رہا ہے، جوڑے جا رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا تم بینک بیلنس بناؤ، گھر بناؤ، اس لیے دیا ضرورت مند تمہارے پاس آئے تم خرچ کرو۔ تم دنیا کو مت بتاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم خرچ کرو گے، تم کسی سے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالو گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ دوسری چیز شیطان جس کے ذریعے سے آزماتا ہے وہ ہے غصہ۔ شیطان کہتا ہے انسان کو غصہ آتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان سے صرف ایک لفظ ایسا نکلواتا ہوں، اس کی صبح سے شام تک کی تمام عبادتیں برباد، تمام عبادتیں برباد۔ صرف ایک جملہ اس کی زبان سے کوئی بھی غصے میں نکلوا دیتا ہوں جو اللہ کو برا لگتا ہے۔ تیسری چیز بردباری، وہ معاف کر سکتا ہے کسی کو، معاف نہیں کرتا، میں اس سے کرواتا ہوں۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائی کہ غصہ اگر کبھی اپنی ذات کے لیے آئے تو سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو مدینے میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کوئی کچھ ہدیہ لے کر جا رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس چھوٹا سا انس تھا، میں لے کر گئی، اللہ کے نبی کچھ نہیں ہیں، بچے کو خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے رکھ لیا۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال کی، 1 2 نہیں 10 سال، اور ان 10 سالوں میں محمد الرسول اللہ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک۔ یہاں غیروں کو چھوڑیے، ہم غصے میں اپنے بچوں کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایسی بد دعائیں دیتے ہیں آپ یقین نہ کریں کہ وہ بد دعائیں بچوں کی زندگی کو ڈوب لیتی ہیں، وہ ڈبا دیتی ہیں، برداشت نہیں کرتے ہم، سیکنڈ میں غصہ زمین سے آسمان پر، سیکنڈ میں۔ اور ہمارے پاس تو ہزاروں مثالیں ہیں ایسی، باہر سے آئے، گھر میں کچھ بنانے کے لیے کہا تھا، اہلیہ نے، گھر والوں نے کچھ اور بنا دیا، ان صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ طلاق کا لفظ اتنی مرتبہ پکارا کہ خود نہیں جانتے کہ کتنی،
اب پھر روتے پھرتے ہیں، اب بچوں کو کون دیکھے گا، میں تو انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ نکالیے۔ کہا تو تھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پی جائیے غصے کو، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جو میرے لیے، صرف میرے لیے غصے کو پی کر آئے گا، میں یوں کہوں گا یہ حوریں ہیں جس سے چاہے نکاح کر لے، جہاں چاہے محل بنوا دیتا ہوں۔ کتنے فائدے ہیں غصے کو پینے کے۔ ہم ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ آیا، پیٹ کے پیچھے اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، اس کی عزت کو اتارنا۔ میرے بھائی، آخر میں جو بار بار میں کہا کرتا ہوں، اس میں چاہے میں ہوں یا کوئی دیندار ہو یا ایک عام آدمی ہو، قرآن مجید سب کے لیے کہتا ہے کہ یاد رکھیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور اس کی تشریح کو سورہ یاسین شریف میں یوں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ انسان کا، کہ جسم کا عضو عضو گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے درمیان آئی ہیں بالخصوص غصے کے تعلق سے، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ایک اعلان ہے، ہمارے ہی کولار کے قریب میں قریہ ہے کرگل، وہاں کا ایک مدرسہ ہے جامعہ عربیہ در الیتیم، وہاں کا کل خرچ سالانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور۔ وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لا تغضب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی ایمانی بھائیوں،
سابقہ جمعے میں ہمارے درمیان جو مذاکرہ رہا، جو باتیں آئیں، وہ اخلاقی اعتبار سے ایک بہت بری عادت جو انسانوں میں سے، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ عادت جس کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا کہ تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی چیز، یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی عادت جس کو سب سے پہلے تو رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بے شمار مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ اس سے بچو۔ اور وہ عادت تمام عادتوں میں ہے غصہ۔ سننے میں چھوٹا سا لفظ ہے، میری زبان سے یا آپ خود بھی بولیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عام بات ہے، ایک نارمل بات ہو رہی، مگر قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں غصے کی کیفیت، اس کے نقصانات اور اس کے اثرات کو سمجھایا ہے، اس سے یہ محسوس اور معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سی برائیوں کی جڑ اور بنیاد یہی چیز ہے۔ غصہ کہتے ہیں کہ کسی کی کسی بات پر یا کسی کے کسی عمل پر انسان کا مزاج یکدم بدل جائے اور وہ یہ چاہے کہ کسی طرح اس کی اس بات کا جواب زبان سے دوں یا اپنے کسی عضو سے دوں۔ انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی کیفیت کے نام غصہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا غصہ نہ ہوا کرو۔ ایک صحابی آنے کے بعد اللہ کے نبی سے آ کر کہا، سامنے سے اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ شاید مشغول تھے یا کوئی اور کام تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کئی مرتبہ کبھی دائیں سے آئے کبھی بائیں سے آئے۔ اللہ کے نبی کو لوگوں کے احوال بذریعہ جبرائیل علیہ السلام معلوم ہوا کرتے تھے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے صرف 2 جملے ارشاد فرمائے اور کچھ نہیں۔ فرمایا وَيْحَكَ لَا تَغْضَبْ، بیجا غصہ نہ ہوا کرو، یعنی بیکار میں غصہ نہ ہوا کرو۔ صرف یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ غصہ ایک ایسی عادت ہے جس کا کچھ جگہوں پر آنا ضروری ہوتا ہے، مگر اکثر جگہیں وہ ہیں جہاں غصے کو ختم کر دیا جائے یا پی لیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں 2 جگہیں، اگر
کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے تمہاری ذات پر سیدھا حملہ ہو، تو یہ جگہ وہ ہے کہ غصے کو پی جاؤ، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی پوری زندگی ہے 63 سالہ، نہ جانے کتنے صحابہ اس کے گواہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان یا اپنے عمل یا اپنے کردار سے کبھی بھی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ لوگوں نے کچھ بھی کہا، کیسے بھی ستایا، کبھی بھی نہیں، لیکن اگر معاملہ دینی مسئلے کا ہو، اگر معاملہ شرعی حیثیت کا ہو تو غصہ آنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا، کسی کا بچہ کوئی کام ایسا کر دے جو غلط تو ہے مگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھا دیا جائے ہنسی خوشی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن اگر وہ کوئی ایسا عمل کرے جو دین کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہاں بھی غصہ نہ آئے تو یہ مزاج کے خلاف ہے، یہ مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین کے سلسلے میں ہمارا جو ضمیر ہے وہ سویا ہوا ہے، وہ جاگ نہیں رہا ہے۔ بچہ اگر جھوٹ بولے یا کوئی اور کام غلط کر دے تو دینی اعتبار سے غصے کا آنا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا اپنی ذات کا مسئلہ ہو، کوئی کتنا بڑا بھی کام کر دے، کتنی بڑی بھی گستاخی کر دے، پی جائیں۔ قرآن مجید نے تعریف فرمائی ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لیکن اگر شریعت کا مسئلہ آ جائے تو اس میں تو کوئی صلح نہیں، کوئی مصالحت نہیں ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر ایک مشہور خاندان کی عورت نے چوری کر لی۔ قصہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اسلامی حکومت میں بالکل صاف شفاف یہ حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے، کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو قرآن مجید یوں کہتا ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر کسی نے چوری کر لی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گٹوں کے ساتھ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اس عورت کا واقعہ آیا۔ اب جب یہ حکم صادر کیا گیا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اسلامی حکومت ہے اور اسلام کا نظام یہی ہے، تو اس قبیلے کے ذمہ داروں میں، سرداروں میں ایک انتشار ہوا، ایک کھلبلی ہو گئی کہ بدنامی ہو جائے گی، ہم تو بڑے لوگ ہیں، بڑا قبیلہ ہے، دنیا کیا کہے گی کہ ہمارے خاندان کی عورت نے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی جا کر کے درخواست کر دے اور یوں کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی یہ حکم واپس لے لیجیے۔ صحابہ میں سے کسی نے ہمت نہیں کی۔ خیر مشورہ ہوا، بڑے خاندان کی عورت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی، اور ان کا لقب صحابہ کے درمیان مشہور تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شخص اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اتنا چاہتے تھے حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی علیہ السلام، مگر آپ معاملہ دیکھیں کہ جب یہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس چوری کرنے
والی عورت کی سفارش لے کر بہت سے بڑے لوگوں اور صحابہ کے کہنے پر اللہ کے نبی کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اسامہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یعنی اسامہ سفارش لے کر آئے ہیں اس خاتون کی جس نے کہ چوری کی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں اور اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ میرا اور آپ کا مزاج اگر کوئی دینی مسئلہ ہو تو اس موقع پر کیسا ہونا چاہیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت اسامہ بن زید کی اس بات کو سنا، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ اسامہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر، بلکہ روایات میں آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار کیا تھا، آخری درجے کے چہیتے صحابی جو کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی کے پاس تنہائی میں چلے جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جب یہی چہیتے صحابی اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے خاندان کی عورت ہے، معاف فرما دیا جائے، راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا رنگ سرخ انار کی طرح ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات یہاں تک لانے کی؟ اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو بڑے سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں نہیں کہہ سکتا، آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها، اگر خدا نہ خواستہ محمد کی بیٹی فاطمہ مکے میں یا اسلامی حکومت میں کہیں بھی چوری کرتی میں خود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے کاٹتا۔ معلوم کیا ہوا؟ دینی مسئلے میں غصے کا آنا ضروری ہے۔ اگر دین کے خلاف کوئی کام ہوا اور طبیعت میں ہیجان پیدا نہیں ہوا، غصہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ دینی اعتبار سے میرا اور آپ کا ضمیر مر چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ ہاں، ذاتی اعتبار سے غصہ پی جانے والوں کی بڑی تعریف قرآن مجید نے فرمائی ہے، بے پناہ کی تعریف فرمائی۔ مروان بن میمون یا میمون بن مروان بڑے اللہ والے گزرے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے۔ ایک مثال میں نے دینی اعتبار کی آپ کے سامنے پیش کی، اب ایک دنیاوی اعتبار کی کہ جہاں دینی اعتبار سے یا دینی مسائل میں غصے کا آنا ضروری، وہیں پر اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہو تو غصے کا پینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ان کی باندی سے انہوں نے کھانا لگانے کے لیے کہا، باندی نے دسترخوان لگایا، سالن لے کر ایک برتن میں وہ باندی آ رہی، قدم پھسلا، وہ اس برتن سے سالن نکل کر ان کے کپڑے پر گر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بڑا سیٹ، بہت سے عہدوں کا مالک، دنیا جس کے نام سے ڈرتی ہو، کیا کرے گا؟ نوکر سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ بڑوں کو چھوڑ دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، ہم تو منتھلی جو اس کو پیسہ ملتا ہے اس میں سے کٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں معافی وہ تو ہے کسی اور چیز کا نام، ہمارے یہاں معافی تو ہے نہیں ہمارے معاشرے میں۔ جب چونکہ وہ جیسے وہ لوگ ہوتے تھے اللہ والے، ان کی باندیاں بھی ایسی ہوتی تھی۔ باندی نے جب دیکھا کہ آقا کے کپڑوں پر سالن گر گیا ہے اور کپڑے خراب ہو گئے تو کیا کہتی ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ پسند کرتا ہے غصے کو پی جانے والے کو۔ انہوں نے کچھ سوچا اور کہنے لگے میں نے غصہ پی لیا، میں نے غصہ پی لیا۔ باندی نے اس کے بعد کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ باندی نے اس کے بعد آیت کا آخری ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
میمون بن مروان کہتے ہیں کہ جا، آج سے تو آزاد ہے۔ یہ ہے اپنی ذاتی اعتزاز پر جب کوئی حملہ ہو تو دین کہتا ہے کہ غصے کو پی جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے کوئی کام کر دیا، اب طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے انتقام لوں، سامنے والا طاقتور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے غصے کو پی لیا۔ اسے غصے کو پینا نہیں کہتے، غصے کو پینا اسے کہتے ہیں آپ طاقتور ہوں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو، عہدہ ہو، سامنے والا آپ کو گالیاں دے، کچھ بھی ایسا کام کرے، آپ کی طبیعت یہ چاہے کہ اس سے انتقام لوں، پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاؤ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میں نے معاف بھی کر دیا۔ یہ ہیں وہ مزاج جو قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودی سے قرض لیا، مشہور واقعہ ہے۔ اس نے آ کر وقت سے پہلے مانگا، آپ ابھی جواب دے رہے ہیں۔ اس نے آپ کے گلے میں پڑی ہوئی چادر کو کھینچا، اس کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر خراش آئی، ہلکا سا خون نظر آیا۔ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہنے لگے آقا اجازت دیں، ابھی گردن تن سے جدا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرض دیا۔ یہ ہے غصے کو پی جانا، اپنے آپ کو ایک دم تواضع کے آخری درجے پر لے جانا۔